بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے، سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ آج ہم ضرب المثل یا ضرب الامثال کے متعلق جانیں گے کہ یہ ضرب المثل کیا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا موازنہ بھی کریں گے کہ روزمرہ میں، محاورہ میں اور ضرب المثل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سبق کی طرف۔ ضرب المثل، ضرب المثل کو کہاوت بھی کہتے ہیں۔ کوئی فقرہ، جملہ، شعر یا مصرع جو زندگی کے بارے میں کسی خاص اصول، حقیقت یا رویے کو جامع اور بلیغ طور پر سے بیان کرے، اور وہ جملہ، وہ اصول، وہ فقرہ، وہ شعر عوام و خواص یعنی عام لوگوں میں اور جو ہمارے پڑھی لکھی خواص ہیں، خاص لوگ ہیں، اسے ترجمانی کے لیے استعمال کریں تو اسے ہم کہاوت کہتے ہیں، اور اسی کہاوت کو عربی میں ضرب المثل کہتے ہیں۔ میں اس کی مزید تعریف یا مزید اس کو کھولنے سے قبل آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ضرب المثل جو ہوتی ہے، اس کے حقیقی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں اور مجازی معنی بھی لیے جا سکتے ہیں۔ ضرب المثل اور محاورہ میں کیا فرق ہے؟ تو دونوں میں آپ حقیقی اور مجازی معنی لے سکتے ہیں۔ محاورہ میں ہم اپنے کلام کی بلاغت کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں، جبکہ ضرب المثل جو ہوتی ہے اس میں حکمت اور دانائی پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو چلتے ہیں آگے کہ کہاوت ضرب المثل ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کسی بھی معاشرے کے مخصوص تمدن اور ثقافت کی یہ عکاسی کرتی ہے۔ عام طور پر یہ نہایت دانش مندانہ اور حکیمانہ نکات پر مشتمل ہوتی ہے۔ کسی قوم کی ضرب المثل سے اس قوم کے رویوں، لوگوں کی دانش، ان کے رہن سہن کے بارے میں ہمیں خاصی معلومات میسر آ جاتی ہیں۔ ضرب المثل آپ استعمال کریں اور معنویت کے اعتبار سے پوری بات سننے والے کو سمجھ آ جائے۔ مثلا میں کہتا ہوں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو یہ بات اپنے اندر پوری معنویت رکھتی ہے۔ اس کے استعمال سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص کسی بہت بڑی مصیبت کا شکار ہے اور وہ اس وقت کوئی سہارا تلاش کر رہا۔ اسی طریقے کے ساتھ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو اس بات سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس شخص نے جھوٹ بولا اور وہ پکڑا گیا، یعنی کہ جھوٹ کوئی لمبا عرصہ تک اپنا اثر لوگوں پر قائم نہیں رکھ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھینس کے آگے بین بجانا، یعنی ایک شخص کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ صبح سے شام تک اسے سمجھانے کی کوشش کیے جا رہے ہیں، اور اس کے آگے جو پورا آپ وہ کوششوں میں، جن کاوشوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، صفر نتیجہ ہے ان کا۔ اسی طریقے کے ساتھ ایک اور ہے چراغ تلے اندھیرا، یعنی خود بندہ، اس کا والد یا اس کی فیملی تو بہت اچھی تھی، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، ہر لحاظ سے معقول لوگ تھے، لیکن ان کی جو اولاد ہے ان میں وہ چیزیں جو ان کے آباء و اجداد میں تھیں اولاد میں نہیں پائی جاتی۔ اسی طریقے کے ساتھ اینٹ کا جواب پتھر۔ ضرب المثال مکمل فقرہ بھی ہو سکتی ہے، ایک مکمل جملہ بھی ہو سکتی ہے، دو چار الفاظ کا مجموعہ بھی ہو سکتی ہے، اور پورا شعر بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، آپ پورے شعر کو بھی بطور ضرب المثال کے بیان کر سکتے ہیں، اور یہ پورا معنی جو ہے وہ بتا دے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ضرب المثال یا کہاوت ایک فقرہ ہو سکتا ہے، چھوٹا سا فقرہ، ایک مکمل جملہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک شعر بھی ہو سکتا ہے، کسی شعر کا ایک مصرع بھی ہو سکتا ہے۔ تو ضرب المثال ہم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ حکمت اور دانائی اس میں پوشیدہ ہوتی ہے، بلاغت تو یہ کرتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں بہت سے تجربات کا نچوڑ بھی شامل ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ کسی سے کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، بظاہر یہ چھوٹا سا ایک مصرع ہے، لیکن اس کے اندر حکمت، اس کے اندر تجربات، اس کے اندر پوری ایک تاریخ سمٹی ہوئی ہے، اور اس بات کے سننے سے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، مکمل معنی سمجھ آ جاتا ہے، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آج جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو کل تم نے کاٹنا بھی ہے۔ اگر اچھا کرو گے تو اس کے نتائج اچھے آئیں گے، اور اگر برا کرو گے تو اس کے نتائج لازمی بات ہے کہ برے ہی آئیں گے۔ تو ضرب المثل جس کو ہم کہتے ہیں، میم کے اوپر
اوپر زبر ہے، سے کے اوپر بھی زبر ہے۔ یہ ضرب المثل جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں ہم اس کو کہاوت کہتے ہیں۔ اور یہ کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ اس میں حکمت ہوتی ہے، اس میں تجربات ہوتے ہیں، اس میں دانش ہوتی ہے اور ابلاغ بھی ہوتا ہے۔ یہ اپنے اصلی معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے اور مجازی معنوں میں بھی لفظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ ایک دو مثالیں اور دیکھتے ہیں۔ نیا نوکر ہرن مارتا ہے، کفر ٹوٹا خدا خدا کر گئے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، غریب کی جورو سب کی بھابی۔ ہمارے ہاں بھابی ہوتی ہے، اسے ہم بہن یا والدہ کا درجہ دیتے ہیں، لیکن جب وہ غریب کی بیوی ہوگی تو اسے سب کے آگے اطاعت کرنا ہوگی، وہ سب کی فرمان بردار ہوگی، یعنی اس کا وہ مقام جو والدہ والا ہے وہ نیچے آ جائے گا، اسے اپنے کام اس نے کرنے ہوں گے، اسے سب کی اطاعت کرنی ہوگی، بجائے اس کے کہ اس کا جو اوپر والا مقام ہے وہ مقام اوپر سے نیچے آ گیا۔ غریب کی جورو سب کی بہابی، یہ ہمارے خاص معاشرتی رویوں کی عکاسی کرتا ہے۔ یہی ضرب المثل اگر ہم انگلینڈ میں، امریکہ میں، یورپ یا آسٹریلیا میں سنائیں تو انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی، وہ کہیں گے یہ کیسی ضرب المثل ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بالکل صادق آتی ہے۔ ایک اور دیکھیے، الاقارب کل اقارب، الاقارب رشتہ دار، کل اقارب، اقارب کہتے ہیں بچھو کو، یعنی کہ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی ریلیٹیوز جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی مثال بچھو کی مانند ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی نقصان ہوگا سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں سے ہوگا، اپنے اقارب سے ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے ہوگا۔ تو اس ایک ضرب المثل کے اندر کتنا بڑا تجربہ، کتنی بڑی دانش، کتنی بڑی حکمت اور کتنا بڑا اس کی ایک تاریخ ہے جو ہمیں صرف الاقارب کل اقارب سے مل جاتی ہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے ضرب الامثال کا کہ جب آپ ضرب الامثال کو استعمال کرتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے مصروں میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں یا ایک شعر میں جیسے بھی ہو، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت اور دانش موجود ہوتی ہے۔ اب یہی ضرب المثل الاقارب کل اقارب اگر ہم آسٹریلیا، انگلینڈ میں یا یورپی ممالک میں جا کر کے سنائیں تو شاید انہیں بھی یقین نہ آئے کہ یہ کیسی ضرب المثل ہے۔ یا غریب کی جورو سب کی بھابی، یہ ہمارے خاص معاشرے کے اوپر، ہمارے رہن سہن کے اوپر، ہمارے سماج کے اوپر یہ جو ہیں بالکل صادق آتے ہیں، بالکل فٹ آتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو ضرب المثال کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ضرب المثال میں حکمت ہوتی ہے، تجربات ہوتے ہیں، دانش ہوتی ہے، اور چھوٹے سے فقرے میں، چھوٹے سے جملے میں، ایک مصرے میں آپ ایک بہت بڑا تجربہ، ایک بہت بڑی دانش، ایک بہت بڑی حکمت جو پوشیدہ ہوتی ہے وہ اپنے سننے والوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور ضرب المثال سے کسی بھی معاشرے کی رہن سہن کے بارے میں، اس کے سماج کے بارے میں اور اس کی تاریخ کے بارے میں ہمیں خاصی جانکاری یا خاصی معلومات مل جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔